اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو بھی علم دنیا کو ملا انہی کی تفیل سے ملا، انہی کی برکتوں سے ملا، ان کی رحمتوں سے ملا۔ اگر کسی گھر میں جاتے ہیں تو دروازے کے ذریعے جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے کہ وہ جنہوں نے ہمیں اپنی برکتوں سے رحمتوں سے نوازا۔ جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب کچھ انہی کا ہے، اور اللہ کے نبی نے سرکار کو بہت ذکر کیا۔ ذکر کیوں نہ کرتے، ہر وقت آپ کے ساتھ تھے، داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے۔ جو کچھ بھی ہے کہ میرے بیٹے امام حسن حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، خاتون جنت جو ان کی زوجہ محترمہ تھی وہ عورتوں کی سردار ہیں۔ تو سب گھرانہ جنت بانٹنے والے وہ ہیں، جنت کے مالک وہ ہیں۔ تو جو کچھ بھی آگے جو ان کا سلسلہ چلا امام سرکار، تو انہوں نے جو کچھ فرمایا تو وہ یہی ہے کہ علم اور محبت، خلوص، پیار سے لوگوں کو۔ تو جناب زین العابدین سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے۔ خواب میں آپ کو اللہ کی ذات پاک نے اس کی زیارت کروائی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، یہی اسم اعظم ہے جو امام پاک کی زبان سے اللہ کا فرمان، اور جو امام حضرت زین العابدین کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ ہمارے لیے خزانہ ہے اور ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ہم اس کے گھر کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے، تو یہی ان کا خزانہ ہے، یہی بات ہے جو ہر بات میں۔ تو آپ نے جو مشکل، جو پریشانی ہو تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں کیسی ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ برکتیں کیسی ہوتی ہیں، رحمتیں کیسی ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بہت ہی اس کی فضیلت ہے، دنیا کے ہر کام ہے ان کی۔ آج کل میں نے دیکھا بعض لوگ آتے ہیں کہ یار اگر اسم اعظم اگر ہاتھ میں آ جائے نا تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، جب تک جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس یہ زیورات ہے، وہ انہی کے پاس ہے، وہی اس کے مالک ہیں، انہی کی برکتوں سے یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر عقیدے اور محبت اور پیار سے اگر پڑھیں گے تو، اگر نہیں پڑھیں گے تو یار یہ کسی اور کا ہوتا تو پڑھ لیتے، لیکن ان میں سے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بھائی ہم تو نہیں پڑھیں گے، یہ بھائی آپ کی مرضی ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میری سوچ کے مطابق جو بھی کام ہے وہ برکت والا ہے، محبت والا ہے، پیار والا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی باتوں کو نوٹ کرتے ہو، ان کی عادتیں کرتے ہو نوٹ، ان کے رہن سہن، ہر چیز کی کوشش کرتے کہ یار ہم اس جیسے بنائیں۔ اسی طرح جو اس گھر میں محبت کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے کہ ہم نے جو آپ نے فرمایا وہ حرف آخر ہے، اس سے آگے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور بہت سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ یہ ہم جو قرآن کی طاقت کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں، تو قرآن کے مالک کون تھے؟ یہی تھے، انہی پر قرآن اترا ہے، کسی اور پر تو اترا نہیں ہے۔ تو یہی ہے وہ قبیلہ، یہی وہ خاندان، یہی حسب نسب وہ انہی کا ہے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو بھائی میں تو پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کو اگر پڑھتے ہیں تو بڑی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے تو بھائی کھول کے اس کو بوسہ ہی دے لو، یہی بڑی بات ہے، یہ بھی برکت والی چیز ہے۔ اگر آپ بوسہ دے گو نا کہ برکت والی چیز ہے۔ تو
پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے، کیسی مشکلیں آسان ہوتی ہیں انہی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ جو 12 امام تھے یہ تو دن رات قرآن پاک پڑھتے تھے، اللہ نے ایسے ہی ان کو درود بھیج دیا ان پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ آل محمد پر، تو اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتے تھے اور ان کے آل پاک سے پیار کرتے تھے، صحابہ کرام بھی آپ سے پیار کرتے تھے، اسی کی وجہ سے کرتے تھے کہ وہ اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا تھا، برکتوں سے نوازا تھا، رحمتوں سے نوازا تھا۔ اگر ہم بھی اس کے پیروکار ہوں گے تو ہم پر بھی سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ نعمتیں ہم پر بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوشش کرنی بھی، اس کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا۔ کام کیسے کرو گے؟ جب اس گھر سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مشکلیں آتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مشکلیں نہیں آتی، بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے ٹال دیتا ہے۔ بس ہمت کی بات ہے، اپنی بات کو فوکس کر کے رکھنا ہے اور یہ کہنا کہ ہم نے اس سے جیتنا ہے، تب ہم جیت سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یار کچھ نہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا، نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے اپنی بات کو منانا ہے، اپنی بات کو سننا ہے، اور نماز ضرور پڑھنی ہے آپ نے، جتنی چاہے پڑھو یار، میں یہ نہیں کہتا، حکم تو میں یہ کہتا ہوں کہ 5 کا ہی ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں ہے یا دل ہی نہیں چاہ رہا، یار جتنی پڑھ سکتے پڑھو، یہ مالکوں کا حکم ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ تو پھر دیکھنا کہ وہ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب وہ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یار جو انہوں نے اپنے لیے نہیں بتایا، امت کے لیے بتایا۔ اگر آپ بھی نماز پڑھو گے تو پھر دیکھنا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے یا نہیں ہوتی، ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے آپ کو ٹھنڈک آنکھوں کی بھی ہوگی اور دل میں سکون ہوگا۔ یہ جو دماغ ہر وقت انتشار کی باتیں کرتا رہتا ہے نا، یہ بھی باز آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ اس گھر سے اس بات سے لگاؤ کریں گے پھر دیکھنا کہ وہ رحمتوں والے رحمت العالمین کیسی آپ پر رحمتیں کرتے ہیں۔ جو آدمی سکون سے ہو نا، حالات جیسے بھی ہیں سکون سے ہو، سکون سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی۔ آج میں نے دیکھتا ہوں میں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت پیسے والے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں ہے۔ بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ڈنگو ڈنگ پروگرام ہے ان کا، بڑے سکون سے رہ رہے ہیں یار، مسکراتے رہتے ہیں، ہنس رہے کہ یار ٹھیک ہے، مالک دینے والا۔ تو اللہ کسی کی نعمت، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا کہ نہیں یار۔ وہ میں قرآن پاک ترجمے سے پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہے اگر کسی نے رائی بھر بھی کسی نے نیکی کا کام کیا نا، میں دوں گا اس کا اجر دوں گا۔ جب وہ رب کریم رب رحیم ہے تو دے گا بھائی۔ تو آپ نے بھی کچھ کوشش کرنی ہے کہ یہ پڑھنا ہے، قرآن کا لفظ ہے لا الہ الا اللہ، بس چھوٹا سا لفظ ہے، فائدے بہت ہے۔ پتہ بتانے والے کون ہستی ہے؟ حضرت امام زین العابدین۔ تو آپ چھٹے امام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، درود و پاک ان کا کروڑہ اربعہ، تو آپ نے اس پر دھیان دینا ہے۔ پھر دیکھنا کہ مالک کیا کرتے ہیں۔ مالک ہر وقت رحمتیں بانٹنے والے ہیں، اور رحمت العالمین اس لیے کہتے تھے وہ رحمتیں بانٹتے تھے۔ تو آپ نے بھی کچھ کوشش کرنی ہے نماز کی اور قرآن پاک کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ خدا حافظ۔